جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور سننے والے تمام سامعین مرد حضرات اور سامعات، آج کی اس کلاس میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش علم بنائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو شیخ بن باز رحمہ اللہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اس کتاب کے دروس کا سلسلہ چالو ہے۔ الحمدللہ کافی ساری باتیں ہم نے پچھلے دروس میں سنی تھی۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ بالکل واضح ہے، وہ ہے مسح اور قضائے حاجت کے مسائل یا اس کا بیان۔ معزز حاضرین، آخری ہفتہ ہم نے غسل کے بقیہ چند مسائل اور اسی طرح مسح جو خاص طور پر ساکس پہ مسح کیا جاتا ہے، جس کو عربی کے اندر خف کہا جاتا ہے اور جورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیدر ساکس یا جو ہے اگر کاٹن ساکس ہوں، ان دونوں پر مسح جائز ہے۔ مسح کے کیا کنڈیشنز ہیں ساکس کے اوپر اور کتنے دنوں تک مسح کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا، اور کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو ساکس کا مسح ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے الحمدللہ آخری ہفتہ سنی تھی۔ مسح کے تعلق سے کچھ چیزیں باقی تھی۔ میں جو ہے مختصراً یہ کہہ دوں کہ مسح کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو یعنی پھیرنا، اپنے ہاتھ کو کسی چیز پر پھیرنا، اس کو مسح کہا جاتا ہے، یعنی چھو کر ٹچ کر کے اس کو پھیرنا، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے جب ہم نے یعنی موضع کہتے ہیں اردو کے اندر، ساکس پر مسح کے بارے میں ہم نے سنا، تو اب مسئلہ آتا ہے کہ جب آدمی کو زخم لگ جائے یا کسی وہ حادثے کا شکار ہو جائے یا کہیں سے وہ گر جائے، تو کبھی ہو جاتا ہے کہ اس کے جو وضو کے جگہ کے جو پارٹس ہیں یا اس کے اعضاء ہیں وہ کبھی زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر پانی لگانا یا جو ہے اس کو دھونا کبھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی آدمی اس کو نہیں دھو سکتا، کلین نہیں کر سکتا، یا اس پر پانی ڈالے گا اس زخم کے اوپر۔ جیسے وضو کے جو نشانات ہیں یا وضو کے جو پارٹس ہیں، وہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں اور سر ہے، سر کے اوپر مسح کرنا ہے، اور دونوں پیر ہیں جو ٹخنوں کے اوپر تک یعنی ٹخنوں تک ہے، وہاں تک ہم کو وضو کرنا ہے۔ اگر ان جگہوں پر کبھی زخم ہو جائے یا آدمی گر کر جو ہے فریکچر ہو جائے، اس پر جو ہے پٹی لگا دی جائے، تو اس پر ہم کیسے مسح کریں گے؟ اس کا بھی ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی ساکس اور جو پٹی ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، کسی بھی شکل کی پٹی کیوں نہ ہو، چھوٹی پٹی جو بینڈیڈ کے شکل میں آتی ہو یا اس سے بڑی والی یا اس سے بڑی جو فریکچر وغیرہ ہونے کے بعد سب لگاتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ساکس پر مسح کی مدت متعین ہے، ساکس پر مسح کی مدت جو لمٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فکس ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گاؤں میں رہنے والا ہے،
وہ ساکس پر مسح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے ساکس کو، جو پاک ساکس ہیں، اس کو پہنے، اور پہننے کے بعد وہ گاؤں میں رہنے والا ہے، آپ اپنے گاؤں میں رہنے والے ہیں، تو 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں بغیر پیر کو دھوئے۔ وضو کے وقت جب آپ سر کا مسح کریں تو ساکس کے اوپر جو ہے اوپری حصے پر اپنے ہاتھ کو سیدھے پیر پر، سیدھا ہاتھ اوپری حصے پر لگا کر تھوڑا پانی، اور بائیں پیر پر یعنی لیفٹ پیر پر لیفٹ ہاتھ کے ذریعے سے کریں تو 1 دن اور 1 رات۔ اگر مسافر ہے، ٹریولر ہے، تو وہ جو ہے 3 دن اور 3 نائٹ، 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ مسافر کے لیے ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی جو ہے کسی انسیڈنٹ میں یا کسی ایکسیڈنٹ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حادثات سے بچائے، تو کبھی اس طرح ہو جائے تو اس وقت جو ہے پٹی ہوتی ہے، اس کو عربی کے اندر جبیرہ کہا جاتا ہے، تو اس پٹی پر اور ساکس پر مسح کرنے میں فرق اور ڈفرینس یہ ہے کہ ساکس پر مسح کرنے کی مدت متعین ہے، فکس ہے اس کا ٹائم اور اس کا ڈے، لیکن جو ہے پٹوں پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں، یعنی کبھی ہو سکتا ہے وہ 8 دن تک رہے، کبھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بول دے کہ 15 دن تک تم نکالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پلاسٹر وغیرہ نکالنا نہیں ہے، تو یعنی اس کی کوئی شریعت کے اندر اس کی لمٹ نہیں ہے، ساکس کے مسح کی لمٹ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے شرط یہ ہے، ساکس پر مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو یا غسل کے بعد وہ پہنے ہوں، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنے ہوں، جبکہ جو پلاسٹر ہوتا ہے یا پٹی ہوتی ہے اس پر مسح کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ساکس پر مسح صرف اوپر کے حصے میں کیا جائے گا، ساکس پر مسح اوپر حصے پر، جبکہ گندگی نیچے حصے میں لگتی ہے، تو دین جو ہے عقل کا نام نہیں ہے، عقل کا نام ہوتا تو پھر نیچے جو ہے ہم کو مٹی وغیرہ لگتی ہے، دھول لگتی ہے تو صاف کرنا پڑتا، لیکن ساکس پر مسح جو ہے کیا جاتا ہے، یہاں پر ایسے کیا جاتا ہے، صرف اتنا کیا جاتا ہے، تو پٹوں پر مسح جو ہے پورے طور پر کیا جائے گا، اگر جو ہے پلاسٹر ہے یا جو ہے پورے طور پر اس پر کیا جائے گا۔ چوتھی چیز، جو ساکس ہے پر مسح جو ہے وہ صرف وضو ٹوٹنے یعنی وضو میں کیا جاتا ہے، غسل اگر واجب ہو جائے تو پھر وہ ساکس بھی نکالنا چاہیے، لیکن جو پٹوں پر مسح ہے، پٹیوں پر، وہ چاہے وہ غسل کی حالت ہو یا جو ہے وضو کی حالت، دونوں میں بھی وہیں پر مسح کر لیا جائے تو کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ غسل کے وقت جو ہے کوئی اس پر پلاسٹک وغیرہ لگا کے رکھ کر پانی وہاں تک نہ جائے، اس طرح یعنی اگر غسل واجب ہو جائے تو یہ دونوں کو کفایت کرے گا، یعنی جو پٹیوں پر مسح ہے وہ اس کی کوئی جو ہے شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، لیکن جو ساکس پر مسح ہے اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ساکس پر یا جو پٹی ہے یا جو ہے پلاسٹر ہے اس پر مسح کرنا کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا، پھر اس شخص کو احتلام ہو گیا، یعنی یہ کہ غسل واجب ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے لیے شریعت میں تیمم کی رخصت پاتے ہو، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، یعنی تمہارے لیے ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، کیونکہ تم پانی پر قادر ہو، یعنی تمہارے پاس پانی موجود ہے، اگر موجود نہ ہوتا تو تم پر تیمم ہوتا۔ اسی زخمی نے غسل کیا اور وہ مر گیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق ان لوگوں نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ جب ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو پوچھ لینا تھا، کیونکہ نہ جاننے کا علاج یہ ہے کہ یعنی اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کا سیلیوشن اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھ لے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک کپڑا باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور باقی سارا بدن وہ دھو لیتا، تو اتنا کافی تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہے پٹی پر مسح کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب جو ہے پٹی کہیں میں نے کہا کہ جو وضو کے اگر دوسری جگہ پر ہے تو وہاں پانی کو پہنچانا یا مسح کرنا شرط نہیں ہے، جو وضو کے پارٹس ہیں وہیں پر اگر یہ کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی زخمی ہو جائے یا جو ہے کٹ جائے، اس پر جو ہے سٹچ وغیرہ لگا دی جائے، تو ڈاکٹر عام طور پہ منع کرتے ہیں کہ اس کو وہاں پانی نہ پہنچے یا پانی وہاں پر نہ جائے۔ دیکھیے شریعت کتنی آسان ہے ہمارے،
اسلامی شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کو بہت ہی ایزی بنایا ہے، آسان بنایا ہے. جیسے انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کا نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہماری شریعت بنائی ہے. ہماری شریعت کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مذہب اسلام کو آسان بنایا، اسی طرح جو اس کے لا ہیں، قانون ہیں، شریعت ہے، اسلامی شریعت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ہے مرضی کے مطابق، یعنی جیسے انسان چاہتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ اکبر. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین ایک مذہب اور ایک دین اور شریعت عطا کی ہے، جس کے اندر ہمیں کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. تو بہرحال اب اگر زخمی ہو جائے تو زخم ہونے پر 3 قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں، 3 ٹائپس اس کے ہو سکتے ہیں، 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. جو ایک زخم یا پٹی یا جو یوں کہو کہ پلاسٹر اگر ہے تو اس کو دھونے یا اس کو رکھنے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، کبھی کیا ہوتا ہے کہ زخم پر پٹی باندھی جاتی ہے. کبھی چھوٹا بھی زخم ہوتا ہے، مان لو کہ انگلی پر ہو گیا تو وہاں پر چھوٹا بینڈیڈ وغیرہ باندھ لیتے ہیں ہم لوگ. کبھی زخم ہوتا ہے تو پٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے کھلا رکھ کے بھی جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے. کبھی جو ہے بہت بڑا اس کو پلاسٹر وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے کور کرنا پڑتا ہے، یعنی کبھی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی تو پھر یہ پورا کا پورا ہاتھ کو جو ہے پلاسٹر کے ذریعے سے کرنا پڑتا ہے. تو کئی قسم کی پٹی یا کئی قسم کے زخم ہمارے جو پارٹ آف دا وضو ہیں، وضو کے جو پارٹس ہیں وہاں پر ہو سکتے ہیں. تھوڑا غور سے سنیں. نمبر 1، اگر زخم کھلا ہو، اس کے دھونے سے نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں زخم کو دھونا واجب ہے. پہلی قسم، زخم ہے لیکن پانی ڈالنے سے کبھی ایسے نارمل کامن ایسے زخم ہوتے ہیں کہ اگر آپ پانی وہاں پر ڈالیں تو آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. جب ایسی کنڈیشن میں وہ زخم ہو تو پھر وضو کرتے وقت آپ کو پانی وہاں پر بہانا کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 1. دوسری حالت یہ ہے زخم کھلا ہو اور مسح سے نہیں لیکن دھونے سے، مسح سے نہیں لیکن دھونے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، دھونے سے، پانی جانے سے. تو ایسی صورت میں زخم کو دھونا تو نہیں لیکن اس پر ہاتھ پھیر کر مسح کرنا واجب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا جو ہے اگر زخم ہے جسم کے اوپر اور وہاں پر پانی بہانے سے نقصان نہیں ہوتا تو وضو کرتے وہاں پانی بہانا واجب ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر زخم ہو، وہاں پانی بہانے سے آپ کو نقصان پہنچتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مسح کرنا چاہیے. وہ زخم کے اوپر مسح میں نے کہہ دیا پہلے ہی. اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو وہاں پر پھیرا جائے. اگر مان لو کہ سیدھے ہاتھ پر ہے تو اس ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اپنے اس جگہ پر جو ہے ہاتھ کو پھیر کر وضو کرتے وقت وہاں پانی نہ بہایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسح ہے. تیسری ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زخم کھلا ہو، اوپن ہو، کوئی پٹی نہ ہو، بینڈیڈ نہ ہو، پلاسٹر کوئی چیز نہ ہو، اور دھونا اور مسح کرنا دونوں ہی زخم کے لیے نقصان ہو. یعنی کبھی اتنا کریٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے کہ جو ہے ہاتھ بھی لگائیں گے، یعنی میں نے کہا کہ سیکنڈ جو ہے مسح کرنے میں بھی تکلیف ہو، نقصان ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے زخم پر پٹھی باندھ لی جائے اور اس پر جو ہے مسح کر لیا جائے. یعنی پٹی، یعنی چھینے سے جو پٹی وغیرہ ہے تو اس پر مسح کر لیا جائے. تو یہ چیز جو ہے یعنی پٹی باندھ کر جو اس پر مسح کر لیا جائے کافی، کیونکہ اگر لگنے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پٹی. چوتھی یہ ہے کہ زخم پر پٹی باندھی ہو، اب کھلا نہیں، مسئلہ جو ہے یہاں پر زخم پر پٹی باندھی ہو اور اس پر پلاسٹر لگا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں. پٹی ہے، زخم اندر ہے تو پورے چیزوں میں بھی انشاءاللہ آسانی شریعت کی طرف سے. شاید میری بات واضح ہو گئی ہوگی. کبھی ایسا زخم ہے جہاں پر پٹی بھی نہیں باندھی جا سکتی، پٹی بھی نہیں، مسح کرنے میں بھی پریشانی ہو، مسح بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ وضو کی جگہ تیمم کر لیں گے. خلاص واضح ہو گئی بات؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرسٹ، زخم ہو، پانی جا سکتا ہے تو واجب ہے. زخم ہو، کھلی ہو، پانی نہیں ڈال سکتے، مسح کرنا ہے. تھرڈ، زخم ہو اور وہاں پانی بھی نہیں ڈال سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پٹی باندھ کر جو اس پر مسح کر لیں. اور ایک آخری چیز ہے کہ نہیں لگا سکتے، سر ہے وہاں کوئی پٹی بھی آپ نہیں باندھ سکتے، کھلی ہوئی زخم ہو، مسح بھی کرنے میں تکلیف ہو رہا ہو، تو پھر آخری جو ہے کنڈیشن یہ ہے کہ وضو نہیں ہے ایسے انسان پر کیا ہے؟
تیمم کر لے، وہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے مسح کے تعلق سے تھا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس کو یعنی کسی زخم کو چھوڑ دیں گے وضو کرتے وقت، اس حصے کو چھوڑ دیں گے، مسح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، تو گویا آپ نے جو ہے اس حصے کو وضو کی حالت کے وقت چھوڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ جتنے پارٹ آف دا وضو ہیں، وضو کے جتنے اعضاء ہیں، چاہے وہ ہاتھ کا حصہ ہو، چہرے کا حصہ ہو، پیر کا حصہ ہو، جہاں تک پانی پہنچانا واجب ہے وہاں تک آپ کو پانی پہنچانا واجب ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر زخم ہو تو مسح کرنا ہے، اگر آپ مسح بھی نہ کریں، اس اتنے حصے کو چھوڑ دیں، تو گویا آپ نے اس حصے کو بلینک چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا۔ اب خالی چھوڑ دیا تو ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کو جو ہے ایک چھوٹی سی جگہ یعنی اس کے پیر کے حصے میں خالی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا وضو نہیں ہوا، جاؤ تم وضو کر لو۔ تو جہاں پر جو ہے ایمرجنسی معاملہ ہے وہاں پر مسح کرنا چاہیے، یہ حکم اسی کے لیے ہے۔ کہیں زخم ہو گیا، پٹی ہے، پلاسٹر ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہاں پر کیسے مسح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مسح کا مسئلہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اسی طرح سر کا مسح تو معلوم ہے آپ کو کہ سر کا جو مسح کیا جاتا ہے وہ پیشانی کے اگلے حصے سے لے کر پیچھے حصے تک لے کے جانا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں گدی، یہاں تک لے کے جا کے، بال کے یہاں اخیر تک نہیں، یہاں تک لے کے جا کے پھر سے واپس آپ کو پورے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیشانی کے اگلے حصے تک لانا ہے۔ یعنی اگر ٹوپی ہے تو نکال کے ٹوپی کرنا ہے، میں ٹوپی کے اوپر سے کر رہا ہوں، لیکن اور ایک مسئلہ آئے گا انشاءاللہ یہاں پر، وہ جو ہے امامہ، پگڑی جس کو کہتے ہیں۔ آج تو پگڑی پہننے کا جو ہے رواج نہیں ہے، ایک زمانے میں ہمارے جو باپ دادا تھے وہ پگڑیاں وغیرہ پہنتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے پگڑی پر مسح کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ وہ پگڑی پر، تو پگڑی پر مسح اگر کرنا ہے، اگر جو پہنتے ہیں تو اس کو جو ہے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے مسح کے ذریعے سے آسانی چاہتا ہے۔ مسح کو جو اسلام نے جو مشروع قرار دیا ہے، جو سنت قرار دیا، اس کا ایک سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، جو ہے انسان کے لیے آسانی ہو، مشقت نہ ہو۔ اب چونکہ جو ہے جو امامہ ہوتا ہے یا پگڑی ہوتی ہے وہ ٹائٹ کر کے باندھی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ باندھتے ہیں تو بہت لمبا کر کے پیٹا باندھتے ہیں اس کو، تو اب جو ہے پھر سے نکالے گا تو پھر باندھنے میں اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر ایسا شخص جو ہے امامے کے اوپر سے مسح کر سکتا ہے۔ ٹوپی تو آسان، نکالنا ایزی ہے نا، نکال کے ڈال سکتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امامے کے اوپر سے جو پگڑی ہوتی ہے اس پر مسح کرنا جب جائز ہے تو پھر ٹوپی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہے، کیونکہ ٹوپی وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ نکالنا اور ڈالنا، وہ آسان ہے۔ اسی طرح جو ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے ثابت ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور ساکس پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بھی جو ہے۔ اور مسح میں جو ہے بعض افراد ہمارے خصوصی طور پر اس علاقے کے 3 مرتبہ جو ہے بالوں کو اس طرح کرتے ہیں، یہ کوئی مسح کا طریقہ نہیں ہے۔ مسح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ آپ اس طرح کر لو، پانی لیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ اور ایک جو مسح بدعت ہے وہ جو ہے گردن کا مسح کرنا، یعنی مسح کرنے کے بعد گردن کا بھی اس طرح مسح کرنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کو اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے، دین کے اندر نئی چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے پورے ہاتھ، یہ انگلیاں نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 انگلیاں لگنا چاہیے، نہیں، پورا کا پورا آپ اس طرح لے کے جائیں، پھر لے کے واپس پھر پیشانی تک آئیں۔ ہمارے نوجوانوں کے بال خراب ہو سکتے ہیں، بال خراب ہونے کے چکر میں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے اسی نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے جو ہے کان کا مسح کر لیں، یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، 1 مرتبہ کرنے، اور بعض احادیث میں 3 مرتبہ کا بھی ثبوت ہے، مسح 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 3 کا بھی ثبوت ہے۔ بہرحال گردن کا مسح جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر یعنی جو ہے ایک عورت ہے، اگر خاتون ہے، مان لو کہ وہ اوڑھنی جو ہے، وہ جو دوپٹہ ہے، آج کل عورتیں جو ہے بہت ٹائٹ کر کے پہنتی ہیں اپنے گھروں میں، یعنی اپنے سر کو کور کرتی ہیں، تو اس بارے میں اہل علم نے کہا کہ اگر یعنی اسلام کا ایک جو یہ مسح کو جو شرعاً یا مشروع کرنے کا ایک
مشروع اسلام نے اس لیے کیا کہ آسانی ہو، کسی کو مشقت نہ ہو۔ اگر کوئی جو ہے دوپٹہ اپنا اوڑھنی بہت ہی ٹائٹ طریقے سے باندھتی ہو تو اہل علم نے کہا کہ اس کے لیے بھی جب وہ وضو کرے تو اس کے لیے مسح کرنا بھی اس کے سر کے یعنی جو اوڑھنی ہے دوپٹہ ہے اس کے اوپر سے مسح کرنا ان کے لیے بھی جائز ہے۔ چونکہ جو ہے پگڑی کے اوپر جب مسح کیا جا سکتا ہے جو ٹائٹ باندھی جاتی ہے، اگر ہلکی پھلکی وہ باندھتی ہوں تو پھر جو ہے ان کو نکال کر جو ہے پھر سے مسح کرنا چاہیے۔ اگر ٹائٹ ہے تو اہل علم نے کہا کہ وہ بھی مسح جو ہے اپنے جو ہے اس کے اوپر کر سکتی ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھے مسح کے کچھ مسائل جو آج کا ہمارا اہم پہلو تھا کہ مسح جو ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے سنا کہ سواکس پر مسح کرنا، اور دوسرا جو ہے پلاسٹر یا جو ہے پٹیوں کے اوپر مسح کرنا۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ سر کا مسح، سر کے مسح کے اندر جو ہے آتا ہے کان کا مسح، اور اسی طرح جو پگڑی والا مسح ہے اس کو ہم نے جانا، اور اس کے اندر گردن کا مسح جو بدعت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین کا جو ہے اگر وہ پہنتی ہیں اوڑھنی اتنی ٹائٹ ہے کہ وہ ان کو نکالنے اور ڈالنے میں مشقت ہو رہی ہے تو اس پر اہل علم نے کہا کہ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ آج کا جو دوسرا حصہ ہے ہمارا وہ ہے قضائے حاجت، یعنی قضائے حاجت کا بیان۔ قضائے حاجت اوپر لکھا ہوا ہے قضائے حاجت کا کے مسائل، یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ عام طور پہ یہ ایک کامن موضوع ہے یا ٹاپک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن اس کے اندر بھی اہل علم نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں یعنی اس باب میں بڑی بڑی جو ہے معلومات کتاب و سنہ کی روشنی میں فراہم کی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم جو ہے نعمت سے نوازا ہے، اور اس کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، انسان کی جو ذاتی زندگی ہو یا اس کی انفرادی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو یا عائلی زندگی ہو، ہر طریقے سے اسلام نے جو ہے انسانوں کی رہنمائی کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ ہر معاملے کے اندر ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء کے آداب، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، ضرورت کا مطلب یہ کہ پیشاب اور پاخانہ، اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تب اس کو کیسے کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، ان تمام کے آداب اللہ اکبر اسلام نے جو ہے میرے بھائیوں بیان کیے ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مشرکین کہتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں جو تم کو قضائے حاجت کے تک کے آداب بتاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فخر سے کہتے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں، یعنی وہ ان کو جو ہے چھیڑنے کے لیے کہتے، ان کو جو ہے کہتے نا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے، لیکن اسی کو وہ پازیٹیو انداز میں کہتے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں بیت الخلاء تک کے آداب بتلاتے ہیں کہ ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے جانا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے دیکھیے جہاں پر بھی حدیث کے اندر ورڈ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ نے جو ہے حاجت کا ورڈ استعمال کیا ہے، کتنی پیاری چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آداب الخلاء یہ کہا گیا عربی کے اندر۔ خلا کا مطلب سپریٹ یا تنہا، کتنا ایک اس میٹر کو جو ہے پرائیویٹ رکھا گیا، پرائیویٹ میٹر کو جو ہے کتنا یعنی اس کو بتانے کا انداز۔ آج کل ہمارے جو ہے کچھ نوجوان جو ہے دھڑالے سے جو ہے کچھ جو پوشیدہ باتیں ہیں جس کو جو اشارے میں اور کنایے میں بھی کہا جا سکتا ہے اس کو بنداز طریقے سے بتا دیتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اسلام نے جو ہے کتنا جو ہے اس کو ایک اشارے کے ساتھ، قضا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو یہ جو ہے ایک شریعت کا ایک اچھی خوبی ہے کہ قضائے حاجت کہا، میں نے ٹاپک وہی لکھا کہ قضائے حاجت کا مطلب، قضا کا مطلب پورا کرنا، حاجت کا مطلب اپنی ضرورت۔ چاہے تو ہم لوگ جیسے اردو میں پیشاب اور پاخانہ کہہ سکتے ہیں، عربی کے اندر بھی البول والغائط کہا جاتا ہے اس کو، پیشاب اور پاخانے کو، لیکن کبھی ایسے الفاظ کو نہیں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، ایسا کیا گیا کہ اشارے سے بھی انسان سمجھ لے کہ کیا کہنا چاہتا ہے شریعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تمام آداب کا ثبوت ملتا ہے۔
سب سے پہلی چیز ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو قضائے حاجت ہے، چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو یا پاخانے کی شکل میں، اگر یہ بھی صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں، جب کتب کو پڑھیں علماء کے اہل علم کے، کہتے ہیں کہ ایک لقمہ جب انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر 360 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ 360 ایک لقمے کے اندر ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مساجد سے کتنا دور ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرنے سے وہ کتنا پیچھے ہے، جبکہ ہم صبح سے لے کے شام تک ایک ایک جو ہماری سانس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مان لو کہ یہ سانس رک جائے تو انسان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے۔ انسان کے بال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کے ناخن اللہ کے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو کہتے ہیں اہل علم 360 جو ہے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب سخت سے سخت چیز کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آنت بنائے انسان کی انتڑی جس کو کہا جاتا ہے آنت، وہ اتنے ملائم اور نرم ہیں، اتنے اسموتھ ہیں کہ بڑی سی بڑی سخت چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پاس کرتا ہے، لیکن وہ پار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، فیل بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی پتھر بھی کھا لیتا ہے، لیکن پتھر مان لو کہ اگر انسان جو ہے کوئی سخت چیز کھائے، اگر اس کو محسوس ہو، ایسا محسوس ہو کہ وہ ٹچ ہو کہ اس کو تکلیف دے رہا ہو، چبھن دے رہی ہو، تو انسان کی حالت کیا ہوگی، کنڈیشن کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے اس کو لے کے جاتا ہے پیٹ کے اندر۔ پھر وہاں پر سسٹم، وہاں پر بھی جو ہے اچھائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے الگ الگ کرتا ہے۔ پیٹ کا ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ڈائجیشن سسٹم، کہ اس سے جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا، جبکہ وہ کھاتا بہت الگ الگ چیزیں ہیں، انوکھی انوکھی چیزیں۔ کبھی سخت سے سخت روٹی کھاتا ہے، کبھی ہڈی بھی اندر چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا پیٹ میں کہ تمہاری ہڈی چلی گئی یا ہڈی جو ہے اندر گئی ہے اور اس کی وجہ سے کہیں کٹ تو نہیں گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے میرے بھائیوں۔ پھر جو ہے کہتے ہیں اہل علم کہ وہ جو اچھی غذا ہے وہ جاتی ہے یہاں پر، پھر جب وہ اس کا اچھا خون سے یعنی جب ہارٹ بیٹ شروع ہوتا ہے تو ایک ایک جو ہے ہارٹ بیٹ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار۔ میرے بھائیوں، یہی چیز اگر انسان اپنے ظاہری طور پر یہاں سے رزق کو ڈالنے کی کوشش کرے اس رگ سے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، فوڈ یہاں سے پہنچانے کی کوشش کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ قضائے حاجت جو عنوان ہے، پیشاب اور پاخانہ، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کو صحیح وقت پر نہ ہو جائے۔ کسی کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید کے سلسلے میں کہا گیا کہ کسی سے اس نے خادم سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لے کے آؤ، تو لانے میں تاخیر ہوئی۔ کہا کہ اگر لانے میں تاخیر ہوئی، تاخیر سے لا کر اس نے کہا کہ آپ کو جو ابھی پیاس لگی ہے، اگر اس ایک گلاس پانی کی قیمت اگر آپ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ تو کہا کہ میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ آخری اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آدھی سلطنت دے دو، اس زمانے میں خلافت بنو عباسیہ جو تھا، اللہ کے نبی کے بعد خلافت راشدہ آتا ہے۔ خلافت راشدہ کا مطلب 4 جو خلیفہ، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس کے بعد آتا ہے خلافت بنی امیہ، جن کی تقریباً جو ہے خلافت یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں، یا ان کی بہن اللہ کے نبی کی بیوی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، 110 سال کی حکومت۔ اس کے بعد آتا ہے وقت خلافت بنو عباسیہ کا، جس کو جو ہے یوں سمجھو کہ گولڈن زمانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کافی خدمت ہوئی، اسلام کی کتب احادیث اس کے اندر لکھے گئے، اور اسلام بہت دور تک سپریڈ ہوا، جو ہے پوری یورپ کنٹریز تک اور یہاں تک چائنا تک جو ہے اسلام۔ تو ایک جو بادشاہ تھا ہارون رشید، وہ جو ہے پوری سلطنت کا اکیلا بادشاہ تھا۔ اس سے کہا گیا کہ اس ایک گلاس کو اگر تمہیں نہ دیا جائے، اس پر قیمت لگائی جائے تو تم کتنی دو گے؟ تو اس نے کہا کہ آدھی سلطنت۔ جب پی لیا تو کسی نے پوچھا اس سے پھر کہ اگر یہ پانی جو تم اندر داخل ہوا ہے اگر یہ باہر نہ نکلے 1 دن تک 2 دن تک تو تم اس کے علاج کے لیے کیا کرو گے؟ کہا کہ آدھی سلطنت دوں گا۔ تو کہا کہ تمہاری جو پوری کی پوری سلطنت ہے وہ 1 گلاس پانی کے مقدار ہے، یعنی اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اگر وہ جائے تو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے، صحیح طریقے سے باہر نکالتا ہے۔ یہ پیشاب کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ یہ نجیس ہے، گندی چیز ہے پیشاب،
لیکن یہ بھی وقت پر آنا اور صحیح طریقے سے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ڈائلسس وغیرہ کراتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. کیوں یہ ہوتا ہے؟ ان کا جو سسٹم صحیح نہ رہنے کی وجہ سے کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں. وہ پریشان نہیں بلکہ اس کی جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں ہاسپٹل کو لے کے جانا، اس کے جو اخراجات ہیں برداشت کرنا. اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو ہمارا کھانا ہے اس کے نکلنے کا جو سسٹم بنایا ہے اس کو قضائے حاجت کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے پانی کی شکل میں اور کھانا جو ہے دوسرے شکل میں نکلتا ہے، جبکہ گندی چیز ہے لیکن صحیح وقت پر ہونا یہ اللہ کی عظیم. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یعنی وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور وقت پر صحیح طریقے سے قضائے حاجت یہ ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. بہرحال یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آداب بھی بتلائے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کو فوراً پورا کر لے. قضائے حاجت کا مطلب میں نے کہا کہ حدیث کے اندر بھی قضائے حاجت اشارے اور کنایے سے بتلایا گیا ہے، ورنہ پیشاب اور پاخانہ کہا جا سکتا، لیکن اشارے کنایے سے ضرورت کو اپنی پوری کر لے. کیونکہ طبی نقطۂ نظر سے یعنی میڈیکل جو سائنس کہتی ہے کہ اس کو جب بھی اس کی ضرورت ہو تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس سے اس کو پرابلمس ہو سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو اس کو جو ہے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کر لے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے بیت الخلاء میں جانے کی یہ دعا بھی سکھلائی کہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ. پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے بھی جو ہے دو میننگ بتلائے گئے ہیں کہ شیطانوں کا جو عام طور پہ جو رہائش ہوتی ہے، وہ جو رہتے ہیں وہ سکونت اختیار کرتے ہیں وہ گندی جگہوں پر اور ایسی جگہ پر جہاں پر آبادی نہیں رہتی، اور ایسے گھروں پر میں وہ ان کا بسیرا ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. ایسے گھروں پر وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. یاد رکھ لو، چاہے آپ کا گھر کتنا ہی بڑا بنگلہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیلس کیوں نہ ہو، محل کیوں نہ ہو، اگر اس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، صبح و شام جو اذکار کی پابندی نہیں ہوتی، اور اسی طرح نماز خصوصی طور پر مرد حضرات نفل نمازوں کا اہتمام اور عورتیں اپنے وقت پر فرائض کا اہتمام نہیں کرتی، تو پھر ایسے گھروں کو شیطان اپنا اڈا بنا لیتے ہیں. اور پھر آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بہت سارے جو ایسے پرابلمس ہیں کہ کسی پر جو ہے کسی کے گھر میں شیطان نے بسیرا کر لیا، علماء کو بلایا جا رہا ہے قرآن مجید کی تلاوت. ارے میرے بھائیو، علماء آئیں گے 4 دن بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے چلے جائیں گے، رہنا کس کو ہے اس گھر میں؟ آپ کو رہنا ہے، مجھے رہنا ہے، تو مجھے پابندی کی ضرورت ہے کہ میں وہاں پر پابند بن جاؤں. یہ جو ہے ایک ٹیمپرری سلیوشن ہو سکتا ہے کہ کوئی آئیں پڑھیں اس گھر کو تھوڑا یعنی رقیہ کے ذریعے سے جو آیتیں ہوتی ہیں اس کے دم کے ذریعے سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے جو قرآنی ہے اس کے ذریعے سے، لیکن جو آپ رہائش میں رہنے والے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلاء چاہے آپ جو ہے باہر بنائیں یا جو ہے اٹیچ میں بنائیں، چاہے وہ سونے کا بھی کیوں نہ بنائیں، بیت الخلاء جو ہوتا ہے ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم کسی بھی قسم کا بنائیں، یاد رکھ لو کہ وہ گندی جگہ ہے، اور گندی جگہ یہ شیطانوں کا گھر ہوتا ہے. چاہے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر اس کو سجا کے رکھیں تب بھی جو ہے وہ شیطانوں کا جو ہے اس کے اندر بسیرا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث کہتے ہیں ذکور الشیاطین، یعنی جو میل شیاطین ہوتے ہیں، مرد شیطان کو خبث. یعنی جب آپ پڑھیں گے اس کو خبوثی پڑھیں گے، الف لام خا با، اس کو جو ہے با کے اوپر تشدید لگا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ جو مرد شیطان ہیں. اور والخبائث کہا گیا کہ جو فیمیل شیاطین ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں مرد جو شریر شیطان، گندے شیطان، اسی طرح عورتوں جو عورت ہوتی ہیں شیاطین میں سے، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. بعض اہل علم نے کہا کہ اگر اس الخبث کو یہ بھی ورڈ ثابت ہے، یعنی ایک با کے اوپر سکون کے ساتھ، یہ بھی ثابت ہے، اس کو بولیں گے تو کہا کہ شر، یعنی وہاں جو برائی ہے واش روم کے اندر اس سے. اور خبائث کہا جاتا ہے والنفوس الشریرہ، یعنی ایسے نفس جو شرارت کرنے والے ہیں، خباثت والے ہیں، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. بات واضح ہو گئی. تو دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ایک جگہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث. تو بہرحال دونوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے گندی جگہ ہے اور وہاں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ کرے اور جو ہے وہاں پر جائے تو پھر جو مرد جن ہے یا عورت جن ہے اس کو دیکھ کر، اس کی شرمگاہ کو دیکھ کر وہ ہنستے ہیں. یہ بھی ثابت ہے حدیث کے اندر. تو یہ جو پرابلمس آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے بہت دور جاتے، یعنی ان کو جب جو اس زمانے کے اندر یہ جو پکے واش روم یا جو ٹوائلٹس کا سسٹم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے خدمت کیا کرتے تھے. جب وہ پانی کا جگ یا پانی کا لوٹا اللہ کے نبی کو دیتے تو اللہ کے نبی اتنا دور جاتے کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، غائب ہو جاتے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے. تو پہلے کا ایک سسٹم تھا کہ آج سے بہت پہلے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے باہر دور جا کے گندگی کو پھینک کے آتے اور پھر جو ہے گھر میں آتے. پھر ایک وقت آیا کہ یہ جو واش روم وغیرہ ہیں، یہ جو سلیب وغیرہ گھر بنانے سے پہلے تھوڑا گھر کے تھوڑا ڈسٹینس پہ رہتے تھے، پھر بھی جو ہے خیر تھا، وہاں دعا پڑھ کے جاتے. اب جو ہے یہ گھر کہاں آ گئے ہیں، ہر بیڈ روم کے اندر آ گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، یہ جو لائٹنگ ہے ہمارے گھروں کے اندر، اس کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی آدمی کے اندر وہ جو خوف تھا، ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا. پہلے کیا تھا کہ رات میں بھی جانا ہوتا تو دعاؤں کا اہتمام کر کے جاتا، کیونکہ وہ ڈسٹینس کے اوپر ہے، تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے، ڈرتے تھوڑا، یعنی ڈرنا نہیں چاہیے دعا پڑھنے کے بعد. پھر بھی ایک انسان کی فطرت طبیعت ہے تھوڑا ڈر خوف کہ ماں، پھر بھی دعا پڑھ کے جاتے کیونکہ وہاں اندھیرا رہتا ہے. اپنے ہاتھ میں تھوڑا لائٹ لیتے، بیٹری لیتے تو جاتے تو دعا پڑھ کے. اب کیا ہو گیا، وہ چیز گھر کے اندر آ گئی تو کامن ہو گئی، یعنی جب جانا آنا. اور گھروں میں پرابلمس بھی آج بہت زیادہ ہیں، خصوصی طور پر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں. ارے بلا ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کسی کا بسیرا. دیکھو میرے بھائیو، میں نے یہی کہا کہ چاہے آپ جہاں بھی بنا لو، دعاؤں کا اہتمام یہ ضروری ہے. آپ لکھ کر رکھ دیں تاکہ اپنے بچوں کو تربیت ملے. ایک چارٹ بنا کے رکھ دیں اور لکھیں بسم اللہ اللہم، جب بھی کوئی جاتے وقت دیکھے تو اس کو یاد آ جائے، ایک ریمائنڈر کے طور پر اس کو لگا کے رکھ دیں. اس طرح کا کوئی اہتمام کریں. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح جو ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ جب بیت الخلاء کے لیے، یعنی بیت الخلاء کا مطلب یہ عربی ورڈ ہے، بیت مطلب گھر، خلاء کا مطلب پرائیویٹ، یعنی آدمی جہاں پر جو ہے تنہا ہو کر جو ہے بیٹھتا ہے، اس کو کہا گیا بیت الخلاء. اب جو ہے جب بیت الخلاء میں جائے تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب داخل ہو تو کون سا پیر رکھے؟ جی، بایاں پیر رکھے. دیکھیے بایاں کا مطلب دایاں اور بایاں بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر بولنے میں، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ لیفٹ لیگ پہلے رکھیں، بسم اللہ. اور دعا کہاں پڑھیں؟ اندر جانے کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پر جو بھی تفاصیل ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے کہ اسلام کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام نے وہاں پر سیدھے طرف سے شروعات کرنے کا حکم دیا ہے. جو ایک تکریم اور عزت، احترام اور کیا کہتے ہیں اس کی اچھائی ہو، ایسی چیزوں میں اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو سیدھے طرف سے، رائٹ سائڈ سے اس کو شروع کرو، چاہے وہ ہاتھ ہو یا پیر ہو، وہ جو ہے رائٹ. اب جو ہے اور جو ہے بری چیزیں ہیں یا جو گندی چیزیں ہیں اس کو پکڑنے میں اسلام کہتا ہے کہ اس کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرو؟ لیفٹ استعمال کرو. جیسے یہ اس لیے کہا گیا کہ سیدھے جانب کی یعنی رائٹ سائڈ کی تعظیم بیان کرنے کے لیے کہ اس کی عظمت ہے، اس کی امپورٹنسی ہے، اور اس کا شرف بیان کرنے کے لیے کہ سیدھے طرف کا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شرف ہوتی ہے، شرف کا کام ہوتا ہے، وہ عزت کا کام ہوتا ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب استحباب تقدیم الیمین فی کل ما ہوا من باب التکریم، یعنی باب اس چیز کا بیان کہ رائٹ سائڈ کو آگے کرنا ان چیزوں کے اندر جو تکریم، یعنی جس کے اندر اکرام ہے، تکریم ہے، اچھی چیزوں کے اندر کرنا. جیسے وضو کے اندر شروعات کیا جاتا ہے سیدھے جانب سے، غسل کے اندر، تیمم کے اندر، جب لباس کو پہنا جاتا ہے تو اس میں سیدھے طرف سے. اسی طرح جوتوں کو، ساکس کو
اور پینٹ کو جب مسجد میں داخل ہونا ہو تو سیدھے پیر کو، اسی طرح جب مسواک کرنا ہو تو سیدھے جانب سے، سرما اور ناخن نکالنا ہو تو سیدھے جانب سے، مونچھ نکالنا ہو، سر کے بال نکالنا ہو تو سیدھے جانب سے، اور اسی طرح جو ہے سلام نماز میں پھیرنا ہو تو سیدھے طرف فرسٹ، اور اسی طرح جو ہے کھانے میں، پینے میں، مصافحہ کرنے میں، اسی طرح حجر اسود کو چھونے میں، اور اسی طرح بیت الخلاء سے باہر نکلنے میں، کیونکہ وہ گندگی کے بعد میں باہر نکل رہا ہے تو پھر سیدھا، تو اسی طرح جو ہے دینے میں، کسی کو دے رہے ہیں تو سیدھا، لے رہے ہیں تو سیدھے طرف سے، ان تمام چیزوں کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. ان تمام چیزوں میں جو ہے سیدھے جانب سے سیدھا طرف جو ہے اختیار اس نے جو ہے اس کو جو ہے استعمال کرنے کا اسلام نے حکم دیا. اسی طرح وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ، اور اس کے اپوزٹ میں جو بھی چیزیں ہیں وہاں پر لیفٹ کو کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے تھوک ہے تھوکنا ہے تو اپنے لیفٹ جانب جو ہے قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے اس کے. اور اس طرح جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، اور اس طرح جوتے، چپل اور کپڑا وغیرہ نکالنا ہے، سواکس وغیرہ نکالنا ہے تو پہلے لیفٹ جانب سے نکالیں گے. تو اسی طرح جو ہے اگر جو شرمگاہ ہے اس کو دھونا ہے تو اپنے جو ہے لیفٹ ہاتھ کو یعنی بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے، اور پاخانے کو دھونا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے. یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب بھی یعنی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کس کو استعمال کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کوئی آدمی اپنی ضرورت کو پورا کر لے یعنی پیشاب کر لے تو جو ہے اپنے ذکر کو یعنی جو سامنے والا حصہ ہے شرمگاہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہاتھ سے نہ پکڑے. اور جب استنجا کرے تو استنجا کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے وہ پیشاب ہو یا پاخانہ ہو اس کو پانی کے ذریعے سے صاف کرنا. استنجا کہتے ہیں پانی کے ذریعے سے صاف کرنا. اور ایک ورڈ آتا ہے استجمار، میں لکھ دیتا ہوں استنجا، استنجا، اور ایک آتا ہے استجمار. تو یہ جو ہے دونوں بھی قسم کے جو ورڈز ہیں یہ دونوں گندگی کو پاک کرنے کے لیے ہیں، یعنی جو انسان جو پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے اس گندگی کو پاک کرنے کے لیے ہیں. استنجا کہتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے اس کو صاف کرنا، اور استجمار کہتے ہیں اگر پانی نہ ہو یا جو ہے کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو ڈھیلوں کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے، یا پتھر کے بالمقابل جو سوکھی چیزیں ہیں چاہے وہ ٹیشو ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے ذریعے سے صاف کرنا. انشاءاللہ ان مسائل کو میں بیان کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب آدمی استنجا کرے یعنی صاف کرے تب بھی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کو استعمال نہ کرے، سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ کو وہ استعمال کرے. اب جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ قضائے حاجت جب پورا یعنی کرنے کا ارادہ ہو تو آدمی کو جو ہے مان لو کہ کھلی جگہ میں قضائے حاجت کرنا ہو تو پھر اس کو لوگوں سے بہت دور جا کے بیٹھنا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کی نظر سے دور جا کر بیٹھنا ہے. اور اسی طرح جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو بائیں پیر کے ساتھ یہ کہیں کہ غفرانک پڑھیں. ایک دعا ہے نکلنے کی کہ بعض لوگوں کے پاس مشہور ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ دعا کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ جو دعا ہے وہ ضعیف روایت ہے، بلکہ اس کے بالمقابل یہ دعا ہے کہ غفرانک، آپ اس کو کہیں بس کافی ہے، غفرانک اس کو کہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دعا کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح اگر کھلے میدان میں کوئی آدمی جو ہے پیشاب یا پیخانہ کرنا چاہتا ہے، قضائے حاجت کرنا چاہتا ہے، اب تو گھروں میں تو ہمارے ایسا سسٹم نہیں ہے لیکن یہ کبھی ایسا کنڈیشن آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سفر کے لیے جا رہے ہوں، کار کو کہیں پر آپ نے رکا دیا، آپ کو ضرورت پورا کرنا، جنگل ہے، تو وہاں پر جو ہے یاد رکھیں کہ قبلے کی طرف منہ کو نہیں کرنا ہے، قبلے کی طرف پیٹھ کو بھی نہیں کرنا. یعنی مان لو کہ قبلہ ایسا ہے تو ایسے جو ہے پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی ٹرن ہو کے پھر اس طرح بیٹھتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور سامنے کا حصہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن ہے اس میں وہ پیٹھ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو ہے یہ صرف جو ہے صحرا ڈیزرٹ یا جو جہاں جنگل ہے یا کھلا میدان ہے
وہاں کے لیے ہے قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے, منع ہے حدیث کے اندر. اہل علم نے اس بارے میں بہت لمبی گفتگو کی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بھی بناتا ہے, گھر میں مان لو کہ واش روم بنا رہا ہے, ٹوائلٹ بنا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے اس کا جو فیس ہے, اس کا جو حصہ ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرے, بلکہ جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس لحاظ سے بنائے. بعض اہل علم نے کہا کہ اگر 4 دیواری ہے, 4 دیواری کے اندر بنا رہا ہے گھر کے اندر, تو پھر درست ہے کہ وہ بنا سکتا ہے, یہاں تک بھی کہا. لیکن بعض اہل علم نے سختی سے کہا کہ کہیں پر بھی جائز نہیں ہے, کہیں پر بھی. لیکن اس کا ایک بہترین تطبیق یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا گھر یا آپ ایسے جگہ بنا رہے ہیں کہ ایسا پلان ہے کہ اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے, یعنی وہی ڈائریکشن پہ, تو کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں. اگر آپ کے پاس موقع ہے تو پھر آپ جو ہے قبلے کی طرف اس کا جو فیس ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا, بات واضح ہو گئی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اسی طرح جب آدمی قضاء حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہ اٹھائیں. عام طور پہ گھروں میں یہ ہے کہ چاہے بڑے ہو یا ہمارے چھوٹے, ہماری تربیت بھی کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ بڑے بھی جو ہے اپنے کپڑے کو پہلے ہی سے اٹھا کے وہاں تک بھاگ کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا عام طور پہ جو سطر ہے, کور کرنے کی چیز ہے مرد کے لیے, وہ ناف سے لے کے کہاں تک ہے, گھٹنے تک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, پھینک کے کبھی کبھی جو ہے جو اندر کی چھوٹی سی حصہ ہے اسی میں کوئی جو ہے بھاگ کے جا رہا ہے بچوں کے سامنے, اور بچے اس کو دیکھ کر تربیت کیا حاصل کریں گے. باپ خود جو ہے اس کو کور کرنا تھا, گھر کے اندر ہے, مان لو گے ڈسٹینس جو ہے تھوڑا اتنے دور پہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا ثابت ہے, جب تک وہاں نہ جاؤ تو کپڑے کو اپنے نہ اٹھاؤ. جو سطر ہے نا اس کو ویسے ہی رکھو, کور کو کور ہی رکھو. لیکن ہمارا ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے, اب کس کی نقالی ہم کر رہے ہیں, اللہ بہتر جانے. شارٹس کا جو آیا سسٹم وہ یورپ کے لوگوں سے دوسروں کی نقالی سے آ گیا. بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تک قضاء حاجت کے قریب نہیں جاتے, لوگوں کی نظروں سے دور نہیں جاتے, وہاں تک بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کپڑا نہیں اٹھاتے تھے. اتنا احتیاط, اتنا محتاط اللہ کے نبی علیہ السلام. اسی طرح قضاء حاجت کرنے کے بعد ضروری ہے کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں. عام طور پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب وہ جائے تو جو حصہ ہے جہاں پر قضاء حاجت کیا جاتا ہے وہ پاک و صاف ہو. تو آپ بھی جو ہے گندگی نہ کر کے آئیں, جو چاہے پریشر ہو, پانی ہے, اس کو اچھی طریقے سے مار کے آنا. یہ اسلام کہتا ہے کہ پاکی صفائی کا ہر حال میں, چاہے آپ کے کپڑے ہوں, چاہے آپ کا بدن ہو, چاہے کوئی اور جگہ ہو, گھر ہو, چاہے وہ واش روم ہو, باتھ روم ہو, اس کو صاف صفائی کا اہتمام کریں. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہے, ویسا دوسروں کے لیے بھی آپ پاک رکھیں, گندگی کو ایسے ہی چھوڑ کے نہ آئیں. یہ بھی ایک ادب ہے. اسی طرح قضاء حاجت کے بعد جو ہے اچھی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا, یہ بھی جو ہے آداب میں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ قضاء حاجت ایسی جگہ پر نہ کریں جو ہے راستے ہیں, روڈ ہیں, یا روڈ سائڈ وہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے, یا ایسے سائے کی جگہ, شیڈو, جہاں پر لوگ جانور وغیرہ آ کر بیٹھتے ہوں, یا بس سٹینڈز, ہوٹلز, یا ایسے جگہ پر جہاں پر اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یا ایسے مارکیٹس ہوں جہاں پر لوگوں کا زیادہ گزر بسر ہوتا ہے. تو ایسے جگہ پر جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے کہا اتقوا اللعانین, 2 لعنت کرنے والی جگہوں سے تم بچو, لعنت کرنے والی چیزوں سے. قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول 2 لعنت کرنے والی وہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سی جگہ ہیں جہاں سے بچنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم, کہ جو کوئی جو ہے قضاء حاجت کو کرتا ہے, چاہے وہ پیشاب ہو یا پیخانہ, لوگوں کے راستے میں یا جو ہے کسی سائے میں, وہ خود بخود جو ہے وہ لعنت کا سبب بن جاتا ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے گیٹ ہو, گیٹ کے باہر جو ہے فوراً کوئی جو ہے گندگی کر کے جائے, تو اب آپ کو پتہ نہیں وہ کون شخص ہے, لیکن آپ کے دل سے یہ بددعا نکلے گی کہ جس نے بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ بددعا نکلے گی نا.
تو یہ لعنت آٹومیٹکلی اس تک پہنچ جائے گی اس شخص. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, کتنی پیاری تعبیر ہے حدیث کے اندر, کہ لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. ایک جو ہے راستے میں کرنا, آٹومیٹکلی لوگ گالی دے کے جائیں گے اس کو, یا اس پر لعنت و ملامت کر کے جائیں گے. اور دوسرا جو ہے جو سایہ ہوتا ہے, وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ میں نے کہا کہ ایسے جہاں پبلک پلیسز ہیں وہاں پر جو ہے نہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر بھی کرنے سے جو ہے پیشاب کرنے سے یا گندگی کرنے سے منع کیا ہے. کیونکہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے, رکا ہوا پانی ہے, چاہے وہ سوئمنگ پول ہو, ٹینک ہو, ہاؤس ہو, تالاب ہو, ایسی جگہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جہاں پانی بہتا ہے وہ گندگی کو پاک کرتا ہے, جہاں پانی رکا ہوا رہتا ہے وہ جو ہے گندگی کو وہیں پر سٹاپ کر کے رکھتا ہے. تو اس کی وجہ سے مان لو کہ کہیں پر ایک جو ہے تالاب ہے وہاں پر کر دیا, اس سے بہت سارے اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, چاہے وہ پرندوں کی شکل میں ہو چاہے جانوروں کی شکل میں ہو. اور انسان کی گندگی بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے کرنے سے, اس طرح کرنے سے بھی منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر جو ہے گندگی کی جائے یا قضاء حاجت کیا جائے. اسی طرح جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر گندگی پھینکنے کی جگہ تھی, کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تھی, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں پر پیشاب کیا کھڑے ہو کر. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہے حالت مجبوری, اگر مجبوری کی حالت ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ درست ہے, اگر چھینٹیں اڑنے کے زیادہ چانسز ہیں. جیسے آج ویسٹرن ٹوائلٹس وغیرہ ہیں, اگر کوئی آدمی بیٹھ کر, یعنی کچھ ایسے موٹے لوگ ہیں یا جو ہے پیروں کا پرابلمس, یا جو ہے ان کو کمر کی کوئی تکلیف ہے, یا جو ہے ایسی جگہ پر کوئی تکلیف بھی نہ ہو لیکن وہاں کرنے سے ان کے پیر پر یا جو ہے وہ یعنی پیشاب کی چھینٹیں اچلنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو ایسے جگہ پر جو ہے بیٹھ کر کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑ کر کرے. لیکن اصل سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کیا کرتے تھے. تو یہ ہے مجبوری کی حالت میں جو ہے کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے پیشاب کے بعد ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے خیر کی بات یہ ہے کہ پیشاب کے بعد جو ہے پاکی حاصل کرنا, یہ اسلام کا ایک عظیم جو ہے سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیونکہ یہ جو ہے حکم صرف مسلمانوں کے لیے, غیر مسلم کے تعلق سے آپ جانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم یا ریلیجن کے رہنے والے کیوں نہ ہو, اس کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن اسلام نے یہ بہترین چیز بتلائی ہے کہ پیشاب کے بعد جو ہے پاکی کا حاصل کرنا. اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتا ہے, چھینٹیں یا اس کے کچھ ڈراپس اس کے کپڑوں یا اس کے جسم کے کسی حصے میں لگتے ہیں, اس کو کیئرلیس کر کے چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جو ہے ایک دو قبروں کے اوپر سے ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک شخص کو جو ہے وہ آدمی جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, اور دوسرا جو ہے چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہے چغل خوری اور غیبت کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں. چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کو لڑانا, یعنی یہاں کے باتیں وہاں جا کے شیئر کرنا جھوٹی موٹی, اور اس کے جا کر ان کا ریلیشن شپ اچھا ہے, لیکن جو ہے یہ بیچ والا آدمی جا کے دونوں کو ایسا کر دیا کہ دونوں دشمن بن گئے, جانی دشمن, اور دونوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا اور فساد اور فتنہ برپا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا بدتر آدمی ہے اور یہ چغل خور ہے جو دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کراتا ہے, خون خرابہ کراتا ہے اللہ کے نبی. تو یہ بھی ہے. اور اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے, میں نے کہا کہ استنجا, پانی کے ذریعے سے یہ جو پاکی حاصل کی جاتی ہے یہ افضل پاکی ہے, کیونکہ اس گندگی کو پانی کے سوا اور کوئی چیز اچھے طریقے سے کلین نہیں کر سکتی, تو پانی کے ذریعے سے افضل ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے بیس پر جو ہے ڈھیلے جو پتھر ہوتا ہے, پتھر یا مٹی کا جو ڈھیلا, یا اسی طرح ٹیشو, یا اسی طرح اس کے جیسی کوئی اور چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن وہ جو ہے ایک سے کام نہیں چلے گا, کم از کم منیمم
3 کا تو استعمال ہونا چاہیے، 3 کا کم از کم، کیونکہ جو ہے ظاہری سی بات ہے، دیکھیے کہاں تک اسلام نے ڈیپلی ہم کو تعلیم دی. اگر ایک استعمال کرے، ایک ٹیشو مان لو کہ استعمال کرے، تو اس سے کیا صاف ہونے کی کوئی یہ ہے کیا امید ہے؟ نہیں. تو کہا کہ کم از کم جو ہے 3 اس کا استعمال کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یاد رہے کہ جو سملر چیزیں ہیں، مان لو کہ ڈھیلے کے جیسے ڈھیلا ہے، ٹیشو ہے، یا جو ہے کوئی ایسا رٹ ہے جس سے جو ہے یعنی ڈرائی قسم کا کہ اس سے صاف کر سکتے ہیں، تو آپ استعمال کریں. لیکن اسی کے قبیل سے یعنی اسی کی جیسی اور ایک چیز آتی ہے، گوبر، جو سوکھا گوبر ہے اور ہڈی ہے، اور اسی طرح مبارک ایسی بابرکت چیزیں ہیں جو برکت والی چیزیں ہیں، یعنی جیسے کتاب کے اوراق ہیں، پیپرز ہیں، تو وہ بھی جو ٹیشو کے جیسے ہیں، تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. گوبر اور ہڈی ہے تو یہ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بھائی جنوں کی ایک غذا ہے. یہ اللہ کے نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی اس کو استعمال نہ کرے. اور اسی طرح جو حلال کھانے کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے استجمار کہتے ہیں. میں نے کہا کہ پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے پاکی حاصل کرنا. لیکن آپ مان لو کہ کوئی کھانے کی بھی چیز ہے، یہ مبارک، یہ محترم چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس کا ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں. ایسے فروٹس ہیں اگر وہ ڈرائی ہے تو نہیں کر سکتے. لیکن جو اس کے جیسے پیپرس ہیں یا اس طرح کی چیزیں استجمار کے اندر، یہ کبھی کبھی جو ہے ایمرجنسی کنڈیشنز میں آدمی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس طرح کی. اسلام نے اس سلسلے میں بھی جو ہے رہنمائی کی ہے، گائیڈ کیا ہے. بہرحال اور اسی طرح جو ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت جو ہے بلا ضرورت بات کرنا پسند نہیں. آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ اندر بیٹھے ہیں والد محترم، یہاں باہر سے کوئی پکار رہے ہیں، اندر سے کنورزیشن چالو ہے. اب 10 منٹس کیوں ویسٹ کریں گے؟ وہ جو بھی ضرورت ہے خاموش ہونا چاہیے، نہیں بات کرنا چاہیے. کوئی جو ہے موبائل کے اندر جا کے ٹائم ویسٹ، وہاں بات کر رہا ہے، کوئی جا کے اندر کھا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. وہاں سے اللہ ہے کہ کوئی ضرورت سخت حاجت پڑ جائے تب بات کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ذکر و اذکار کو بھی منع کیا. تلاوت قرآن پاک بھی آپ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ آذان ہو رہی ہے تو آذان کا جواب بھی آپ نہیں دے سکتے. آذان ختم ہو گئی، دعا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو چھینک آ گئی، چھینک کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے الحمدللہ کہنا. لیکن آپ اندر ہیں اتنی یعنی جو اچھی اچھی چیزیں آپ نہیں کر سکتے، تو بیکار دنیا کی باتیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اللہ ہے کہ ضرورت پڑ جائے، پانی ختم ہو گیا، تب یہ نہ سوچیں کہ بات کرنا منع ہے، بات ہی نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا. یا کسی نے جو ہے باہر سے لاک کر لیا، اب کیا کریں گے؟ اب دروازے کو بات کرنا ہے نا. ایسے ایمرجنسی کنڈیشنز کے اندر بات کی جا سکتی ہے. تو ایسی بہت سارے آداب ہیں. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس درس کو اگلے ہفتے کے لیے تھوڑا اس کو باقی رکھو انشاءاللہ، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کامن لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان سا ٹاپک ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ڈیپلی اس سلسلے میں جو ہے علم کو حاصل کر لیں، معلومات حاصل کر لیں، تاکہ جو ہے جو میں نے کہا کہ ایسی چیزیں ہیں جہاں سے جو ہے ہمارے اوپر کوئی آفت، بڑی پریشانی آ سکتی ہے، اس سلسلے میں ہم علم حاصل کر کے اسے محفوظ. علم جو ہے یہ ذریعہ ہے، ایک روشنی ہے علم، اس کے ذریعے سے آپ جو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پروٹیکشن ہے یہ. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتہ بھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کو بیان کر کے اگلے ٹاپک کو انشاءاللہ لیں گے. تو ندیم بھائی ختم کر دیں یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنہ کی جو آسان سی باتیں ہیں، جس کا بھی علم جو ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شمار اس کے مقرب بندوں میں سے، اس کے خاص بندوں میں سے، اور جو علم والے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے، علم دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، بہت ہی قریب بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقرب بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو، اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. اور اسی طرح جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا فرمائے. آمین. فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وشکرا لکم وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.